وہ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی ایک فیصلہ، صرف ایک فیصلہ کسی ملک کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے دو انسانوں کی جو ایک ہی ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر مختلف راستوں کا انتخاب کر چکے تھے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاج شہید کی اور فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان کی، جس نے اپنے ارادوں کے ساتھ ہسٹری پر ایک گہرا نشان چھوڑا۔ راشد منہاج 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ غربت نہیں تھی مگر عیش و آرام بھی نہیں تھا۔ ایک شریف مڈل کلاس محنت کش پریوار جس میں والد عبدالحمید ایک زمیندار گورنمنٹ امپلائی تھے۔ بچپن سے ہی راشد کے اندر ایک خاص سکون تھا۔ اسکول میں ٹیچرز اس کی ادب، تمیز، فوکس اور خاموش محنت کو نوٹ کرتے تھے۔ اس کے نوٹ بکس میں ایئر کرافٹ کے نقشے بنے ملتے، ہر اسکیچ کی ایک خواہش، ایک اظہار ہوتا تھا، میں ایک دن پاکستان ایئر فورس میں اڑوں گا اپنے ملک کے لیے۔ 17 سال کی عمر میں راشد نے اپنے فیصلے کو حقیقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1968 میں وہ پاکستان اکیڈمی رسال پور پہنچا۔ ٹریننگ سخت تھی لیکن راشد کی نظر کبھی نیچے نہیں ہوئی۔ اکثر اس کی ڈسپلن، ادب اور فلائنگ ایپٹیٹیوڈ سے متاثر رہتے۔ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد راشد کو پی ایف بیس مسرور کراچی بھیجا گیا۔ اب وہ T-33 جیٹ ٹرینر پر فلائنگ شروع کر چکا تھا۔ ایک نیا سفر، ایک نیا ارمان۔ اس کہانی کا دوسرا کردار فلائنگ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان 1945 میں ڈھاکہ ایسٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ، انٹیلیجنٹ اور ڈسپلنڈ ینگ مین تھا۔ اس نے 1963 میں پاکستان ایئر فورس جوائن کی اور فلائنگ اسٹریم میں کمیشن لیا، لیکن 1971 تک ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان سیاسی قومی ٹینشنز بڑھ چکی تھیں۔ ڈھاکہ میں غربت، بے چینی اور بے روزگاری نے کئی لوگوں کی سوچ، لویلٹیز کو خریدا۔ مطیع الرحمان بھی انہی میں سے ایک کا حصہ بن گئے۔ 1971 کے پولیٹیکل افراتفری میں ریکارڈز کے مطابق مطیع الرحمان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ایک پی ایف ایئر کرافٹ لے کر انڈیا پہنچ جائیں تاکہ بنگالی نیشنلٹیز موومنٹ کو سپورٹ کر سکیں۔ اس وقت پی ایف بیس مسرور میں ایئر کرافٹ کا سیکیورٹی لیول روٹین تھا۔ مطیع الرحمان کو پتا تھا کہ ٹرینی پائلٹس کے ساتھ ٹیکسی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے اور اس کا مطلب تھا ایک موقع۔ صبح کا وقت تھا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاج T-33 کو ہینگر سے ٹیکسی پوائنٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے ہیلمٹ ایڈجسٹ کیا، ریڈیو چیک کیا اور ایئر کرافٹ ہوش و حواس میں سلو اسپیڈ پر چلا۔ لیکن اچانک رن وے کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ایئر کرافٹ کی طرف آیا۔ وہ تھا فلائنگ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان۔ اس نے کاکپٹ کھولا اور زبردستی انسٹرکٹر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راشد نے حیرانی سے پوچھا، سر آپ یہاں کس لیے؟ لیکن جواب ایک ہی تھا، ٹیک آف ابھی۔ ایئر کرافٹ نے ٹیکسی سے رن اپ کی طرف مڑنا شروع کیا۔ راشد نے ریڈیو پر کال کیا، کنٹرول، ان آتھورائزڈ پرسن ان کاکپٹ، آئی ریپیٹ ان آتھورائزڈ پرسن ان کاکپٹ۔ بیس سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس وقت سب کچھ سیکنڈز میں ہو رہا تھا۔ مطیع الرحمان نے ایئر کرافٹ کو کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ سیدھا تھا، انڈیا کی طرف فلائٹ لے جانا۔ راشد نے جلدی اسٹک کو الٹا پل کیا، بریکس دبائیں اور ایئر کرافٹ کو رن وے سے سائڈ پر لے جانے کی پوری کوشش کی۔ کاکپٹ کے اندر دو ارادوں کی ٹکرار تھی، ایک طرف ملک عزیز کے لیے وفاداری، دوسری طرف سیاسی جذبات اور بغاوت کا فیصلہ۔ راشد کی عمر صرف 20 سال تھی لیکن اس کا دل، اس کا ایمان، اس کا حوصلہ کسی بزرگ سولجر سے کم نہیں تھا۔ جب راشد کو یقین ہو گیا کہ ایئر کرافٹ کو انڈیا کی طرف زبردستی لے جایا جا رہا ہے، اس نے ایک فیصلہ لیا اور وہ فیصلہ صرف ایک شہید ہی لے سکتا ہے۔ اس نے ایئر کرافٹ کو نوز زمین کی طرف پش کر دیا۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ اور پھر کراچی کے قریب کوٹ رحیم اللہ کے پاس T-33 کریش ہو گیا۔ کاکپٹ میں موجود دونوں لوگ مر گئے مگر پاکستان کا راز، پاکستان کا ایئر کرافٹ، پاکستان کی عزت محفوظ رہی۔ راشد منہاج کو پاکستان نے اپنے سینے میں بسایا۔ اس کو دیا گیا نشان حیدر، پاکستان کا سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ۔ وہ پاکستان کا سب سے جوان نشان حیدر ریسیپینٹ بنا۔ آج بھی پی ایف اکیڈمی رسال پور کے کیڈٹس جب اس کی تصویر کے نیچے سے گزرتے ہیں، ان کی نظریں جھکتی نہیں، خود اٹھ جاتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک شہید کی نہیں، یہ کہانی ایک فیصلے کی ہے۔ وہ فیصلہ جو ملک کے لیے کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ جو زندگی سے بڑا ہوتا ہے۔ راشد منہاج ایک نام نہیں، ایک روح ہے جو ہمیشہ پاکستان کے آسمان میں اڑتی رہے گی۔ راشد منہاج نے مطیع الرحمان کو بتایا کہ میرا ملک سب سے پہلے ہے، پھر چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔